الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بے سکونیوں، بیماریوں، پریشانیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، ہم ایک تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے شب و روز مصروف عمل تھے، اور وہ بھی اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہے تھے کہ کسی طرح سے اس پیغام کو روکا جائے۔ ہر طرح کے حربے وہ آزما رہے تھے، اور جو بھی کوئی نیا آئیڈیا ان کے ذہن میں آتا وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے کہ اس سے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، تو ایسے ہم اس سفر کو روکنے کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ اب انہوں نے ایک نیا آئیڈیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ چلیں، آپ اگر اپنے اس دین سے باز نہیں آتے اور لوگوں کو آپ نے اسی دین کی طرف بلانا ہے، اور اپنے خدا کی طرف لوگوں کو آپ نے بلانا ہے، تو آئیے ایک ڈیل کر لیتے ہیں، ایک معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ ہم آپ کے خدا پہ ایمان لے آتے ہیں، اور آپ اس طرح کریں، آپ ہمارے خداؤں پہ ایمان لے آئیں، تو اس طرح سے مل جل کے کام کر لیتے ہیں۔ آپ ہمارے خدا پہ ایمان لائیں گے، ہم آپ کے خدا پہ ایمان لائیں گے، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم مل جل کے معاملات کو آگے چلا لیں گے، یہ درمیان کے یہ جھگڑے، یہ معاملات یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا خدا واقعی زیادہ طاقتور ہے تو چلیں، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے خداؤں کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی ایمان رکھ رہے ہیں، تو اگر وہ زیادہ طاقتور ہے تو اس کا ہمیں فائدہ رہے گا، کسی قسم کے نقصان سے ہم بچتے رہیں گے۔ اور ہمارے جو اتنے سارے خدا ہیں، لات و منات ہے، حبل ہے، عزا ہے، اور دیگر مختلف قبائل کے اپنے اپنے یہ اتنے سارے خدا، آپ ان سب پہ ایمان لے آئیں، تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہی سارے حق پہ ہیں تو کم سے کم آپ کی بچت ہوتی رہے گی، کسی مشکل کے اندر، کسی بڑے معاملے کے اندر یہ آپ کی مدد کو آپ پہنچیں گے، اور آپ کی پروٹیکشن رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ نے فرمایا کہ ایسے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، تمہیں اگر اپنے خداؤں کو ماننا ہے تو تم ان کو مانے رکھو، لیکن مجھ سے یہ توقع کرنا کہ میں تمہارے خداؤں پر ایمان لے آؤں، میں تو تمہیں بلایا ہی اسی جانب رہا ہوں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنانے کے بجائے اس وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی کے سامنے دست دعا دراز کرو، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اور اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ لیکن اگر تم باز نہیں آتے تو مجھے اپنے راستے پہ چلانے کے بجائے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے راستے پہ چلتے رہو اور میں اپنے راستے کے اوپر چلوں گا، لیکن اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ، اس کی کوئی بھی امید قطعاً مجھ سے ہرگز نہ رکھو۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی، جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا اچھا دیکھیں، چلیں ہم آپ کی بات سن بھی لیتے ہیں، ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ بھی لیا کریں گے، کیونکہ عمومی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو وہ آوازیں کستے، شور مچانا شروع کر دیتے کہ نہ خود سنیں نہ کسی اور کو سننے دیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، مختلف قبائل کے اتنے بڑے بڑے اہم سردار ہیں، اور غلاموں کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ ان کے سامنے کھڑے بھی ہوں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے خوف کے ساتھ وہ ان کے سامنے موجود رہتے ہیں، ان کا جوتا بھی بغیر اجازت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو آپ نے تو یہ فرق ہی مٹا دیا ہے، غلام کا، امیر کا، غریب کا، غلام کا، آقا کا فرق ہی مٹا کے رکھ دیا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن
اس کی شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ارد گرد یہ فقیر غربا اور مساکین آپ کے ساتھی ہیں ان کو آپ ہٹا دیجئے، کم سے کم ہمارے لیے ایک ایسا وقت طے کر دیجئے کہ اس میں فقط ہمارے ساتھ بات ہو، ذرا ہم اپنے لیول کے اوپر آ کے بات چیت کریں، تو تبھی بات سننے کو مزہ بھی آئے گا اور ہو سکتا ہے ہمارے دلوں کو لگی تو ہم آپ کی بات پہ ایمان بھی لے آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آج ہم بھی لوگوں کے معیار طے کرتے ہیں ان کے دولت کو دیکھ کر، ان کے سٹیٹس کو دیکھ کر، ان کے کاروبار، ان کے بزنسز، ان کی سیاسی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور کامیابیوں کو دیکھ کر ہم ان کے ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے یا ان کی قدر و منزلت کے حوالے سے معیار طے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ رب تعالیٰ وہ مال و دولت کو نہیں، قوم قبیلے کو نہیں، انسان کے سٹیٹس کو نہیں، بلکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کس قدر ہے اس کی نظر اسی پہ ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں ایمان، لیکن آپ یہ جو آپ کے ارد گرد یہ فقراء و مساکین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بلال حبشی ہیں، یہ جو صہیب رومی ہیں، یہ جو خباب بن الارت ہیں، یہ جو غرباء مساکین، یہ صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہرگز نہ اٹھائیے گا۔ یہ تو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرنے والے، رب کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ انفارچونیٹلی اگر ہم آج دیکھیں تو آج کہیں کہیں یا شاید بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا، ایون مذہبی طبقے کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر، کسی مرکز کے اوپر، کسی خانقاہ کے اوپر وہ جو صاحبان ثروت آ جاتے ہیں ان کا ایک خاص پروٹوکول ہو جایا کرتا ہے، ان کی مجلس اور ان کے معاملات وہ مختلف انداز سے دیکھے جاتے ہیں، اور جو فقیر آ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو باہر بٹھا دیا جاتا ہے، بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور بس آپ کا کام اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اور جو گاڑی پہ، بڑی گاڑی پہ آئے، آپ اندر تشریف لے آئیں، حضرت صاحب کے پاس آ کے بیٹھیں اور محتمم صاحب کے پاس آ کے بیٹھیں، ذرا ان سے بات چیت کریں۔ اور وہ صبح و شام جو خدمت کے اندر مصروف کار ہیں، ان کو ملنے کا، ان کو دیکھنے کا، ان کی بات سننے کا، ان کے غموں کو سننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ برسہ برس گزر جاتے ہیں، ان غرباء و مساکین میں سے کئی ایسے بیچارے ان کے گھروں کے اندر بسا اوقات کوئی فاقے چل رہے ہوں، کسی کی بیٹی کی شادی کا معاملہ اٹکا ہوا ہو، وہ التجا بھری نظروں سے حضرت صاحب کو دیکھتا رہے، وہ محتمم صاحب کو دیکھتا رہے، وہ اس شیخ کو دیکھتا رہے، لیکن وہ اپنے معاملات کے اندر اتنے مصروف ہوں اور وہ بڑی بڑی پرسنالٹیز، بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتوں کے اندر اتنے مصروف ہوں کہ اس غریب کی حالت زار پہ کبھی نظر ہی نہ پڑے۔ ظاہر ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، سبھی ایسے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ماشاءاللہ مشائخ کے اندر بھی ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کے ہاں یہ فرق نہیں ہوتا، ان کے ہاں امیر و غریب کی اس طرح کی تمیز نہیں ہوتی، لیکن جہاں پہ ہو تو وہ دینی مزاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، وہ آپ کے راستے پہ اگر نہیں چل رہے تو یہ ان کی بدنصیبی ہے، ان کی محرومی ہے، لیکن ان کی اس فرمائش پر یہ جو آپ کے ارد گرد اللہ کی محبت دل میں لیے ہوئے یہ فقراء و مساکین بیٹھے ہیں، آپ نے ان کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا، ان کو خود سے دور نہیں کرنا۔ یہ تمام تر مختلف حربے، مختلف کوششیں ناکام ہوتی چلی جا رہی تھیں، تو اب ان کا غصہ انتہائی حد کو پہنچ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچ رہا تھا، ان کے دلوں میں اثر کر رہا تھا، اور ان کی نفرت قریش کی اور سرداروں کی نفرت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اب انہوں نے ایک انتہائی صفاقانہ قدم اٹھانے کا ارادہ کیا، اور تاریخ انسانیت کے اندر یہ ایک انتہائی صفاقانہ اور انتہائی بے رحمانہ ایک معاہدہ انہوں نے تحریر کیا، اور اس معاہدے کے اندر انہوں نے یہ طے کیا کہ آج کے بعد لا یواکلوہم ولا یخالطوہم ولا یجالسوہم ولا یناکحوہم، آج کے بعد بنو ہاشم اور بالخصوص بنو عبد المطلب کے کسی بھی فرد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں رکھنا، جو بھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہر قسم کا رشتہ ختم، کھانے پینے کے معاملات ختم، کوئی ان کو کھانا پہنچا نہیں سکتا، اگر کوئی ایسا پکڑا گیا تو وہ بھی انہی کی طرح مجرم تصور کیا جائے گا، کوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں، شادی نہیں، بیاہ نہیں، ہر قسم کے معاملات ان کے ساتھ ختم ہیں، کوئی ان سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا، ان کو کوئی چیز بیچ نہیں سکتا، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، بالکل ہر طرح کا میل جول ختم۔ اور پھر یہ لکھ کر یہ معاہدہ یہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے لٹکا دیا، اور یہ قسم کھائی کہ اگر کوئی بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا، چاہے وہ سرداروں میں سے کیوں نہ کوئی ہو، تو ہم اس کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کریں گے جیسا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ اب
وہاں پر شیب ابی طالب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاران وہاں پہ موجود ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور دن ایسے آپ پہنچے کہ ایک ایک دن صرف بسا اوقات ایک کھجور کھانے کو پاس ہوتی, اسی ایک کھجور سے گزارا کیا جاتا اور اس کی گٹھلی ایک ایک دو دن اس کو وہ چوستے رہتے کہ کھانے کے لیے اور کچھ میسر نہ تھا. بلکہ حالات اس سے بھی آگے بڑھ کے کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی, جس کی وجہ سے بہت سارے ان میں بیمار لاغر ہو گئے. معصوم بچے وہ بلبلاتے, ان کی سسکیاں, ان کے رونے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر جاتی, لیکن ان کے دلوں پہ کسی قسم کا رحم نہ آتا, بلکہ وہ خوشی کرتے اور زیادہ اس کو انجوائے کرتے کہ اب ان کو اپنا انجام مل رہا ہے اور ان کے ساتھ مزید ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس سوسائٹی کے اندر سیدہ سردار کے طور پہ جانی جاتی تھیں, جو یتیموں کی بیواؤں کی داد رسی کرنے والی تھیں, جو اپنی دولت غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرنے والی تھیں, آج وہ خود وہاں پر اس حالت کے اندر تھیں کہ کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا, مگر اس کے باوجود آپ کے پائے استقلال میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں آئی. وہ جناب ابو طالب کہ جو سرداروں میں جن کا شمار ہوتا تھا, وہ بھی اسی شیب ابی طالب کے اندر اپنے بھتیجے کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ماتھے پہ بھی کوئی شکن نہیں آئی. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رب تعالیٰ نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا تھا, جو اسی سوسائٹی کے اندر امین کے طور پہ جانے جاتے تھے, جن کو دیکھ کر لوگ مجلس سے اٹھ جایا کرتے تھے, ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے, ان کو اونچی جگہ پہ بیٹھنے کی درخواست کیا کرتے تھے, جن سے محبت کیا کرتے تھے, جن کا احترام کیا کرتے تھے, صرف ایک وحدہ لا شریک کی طرف بلانے پر آج وہ اس قدر ظالم بن چکے تھے. ان کی معصوم بچوں کی آہیں, سسکیاں, ان کے چیخنے رونے چلانے کی آوازیں جب باہر جاتی تو اکثر سنگ دل تو مزید انجوائے کرتے اور کہتے کہ ان کو اور زیادہ ستایا جائے, مگر کچھ ایسے بھی نرم دل تھے کہ جو اگرچہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن وہ اس ظلم کو ظلم سمجھ رہے تھے اور ان کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ اس ظلم کا اب خاتمہ ہونا چاہیے. یہ سلسلہ ایک سال چند مہینے نہیں, ایک سال, پھر 2 سال, پھر اب تیسرے سال کے اندر آ پہنچا تھا اور یہاں پر کتنوں کا انتقال ہو گیا, کتنے شدید بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے. تو ایک ہاشم, ایک ایسے نوجوان کہ جو مسلمان نہیں تھے ابھی, لیکن انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ ہشام العامری, انہوں نے یہ قدم اٹھایا, انہوں نے کہا کہ وہ گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بھائی کے پاس, زہیر بن ابو امیہ کے پاس, اور جا کے اس سے کہا کہ اے زہیر, آپ کو لگتا نہیں ہے اترضی ان نأکل ولا یأکلون ونشرب ولا یشربون, کہ یہ کیسا انصاف ہے, ہم تو اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر کھائیں پئیں, اور یہ جو کل تک دوسروں کو کھلانے والے تھے, جو غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی داد رسی کرنے والے تھے, آج اس حال میں ہیں کہ ان کے اپنے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اس قدر کرب کے اندر وہ گزر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے ان کے ساتھ عقائد نہیں ملتے, نظریات نہیں مل رہے, لیکن پھر بھی انسانیت ہے, کچھ ہمارے رشتے بھی ہیں ان کے ساتھ, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ظلم ہو رہا ہے؟ کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن انما انا رجل واحد فماذا اصنع, میں ایک بندہ, اکیلا بندہ, کیا کر سکتا ہوں؟ اتنے بڑے بڑے سرداروں نے اتنی بڑی قسمیں کھا رکھی ہیں, اتنا بڑا معاہدہ لکھ کے لگا دیا ہے بیت اللہ کے اندر, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا چلو اب ہم 2 ہو گئے نا, چلو کسی تیسرے کے پاس چلتے ہیں, اس سے بھی چل کے بات کر دیکھتے ہیں. تو یہ مطعم بن عدی ان کے پاس پہنچے اور جا کے ان کے ساتھ بات کی اور کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادتی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے؟ انہوں نے بھی آگے سے یہی کہا کہ انما انا رجل واحد فماذا اصنع ذلك, بات تو ٹھیک ہے لیکن اکیلا بندہ ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا اب ہم 3 ہو گئے, چل کے چوتھا ڈھونڈتے ہیں. پھر چوتھے کے پاس گئے, زمع بن الاسود, ان کو بھی ساتھ میں لایا, اور اسی طرح سے پھر ایک اور 5ویں شخص ان کے پاس گئے. یہ 5 افراد یہ آپس میں انہوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا. تو اگلے دن زہیر نے صحن حرم کے اندر آواز لگانا شروع کر دی کہ یا معاشر قریش, اے قریشیو جمع ہو جاؤ, سارے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے. تو انہوں نے اٹھ کے کہا کہ اترضوا ان یموت بنو ہاشم امامکم وبینکم وبینہم ارحام, کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بنو ہاشم مرتے جا رہے ہیں, بیمار پڑ رہے ہیں, لاغر ہو رہے ہیں, کھانے پینے کے ان کے معصوم بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے, ہماری ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں, تعلق بھی ہیں, تو تمہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ ناانصافی ہے؟ کوئی اور
اس کے حوالے سے قدم اٹھائے نہ اٹھائے، میں جا کر اس صحیفے کو پھاڑ دوں گا اور اس معاہدے کو بالکل ختم کر دوں گا۔ تو ابو جہل فوراً چلایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ بالکل ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ اب وہ جو چاروں دوسرے تھے وہ بھی بولے، انہوں نے بھی کہا کہ زہیر جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں اس ظلم کو ختم کرنا ہوگا۔ تو ابو جہل سمجھ گیا، اس نے کہا کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات رات کو پہلے ہی طے کر کے تم لوگ یہاں پہ آئے ہو۔ ادھر ان کی یہ مجلس لگی ہوئی تھی، ادھر اللہ کا کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتایا، جناب ابو طالب کو، کہ مجھے رب تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ جو صحیفہ وہاں پہ جو معاہدہ لٹکایا گیا تھا بیت اللہ کے اندر، اس کے اندر جتنی بھی ظلم و ستم کی یہ شقیں تھیں، قطع رحمی کی، ظلم کی، زیادتی کی، وہ دیمک نے ان سب کو چاٹ لیا ہے، صرف اللہ کا نام وہاں پہ باقی ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ کیا آپ کو یقین ہے آپ کے رب نے واقعی آپ کو اس بات کی خبر دی ہے؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب باقیوں سے مشورہ کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے بتائیں ان کو، اور کہ جا کے دیکھیں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ تو جناب ابو طالب اب اسی مجلس کے اندر جا پہنچتے ہیں جہاں پہ یہ پہلے ایک جھگڑا سا چلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے دور سے دیکھا تو کہا جی آپ کیسے یہاں پہ؟ تو کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ صحیفہ دیمک نے چاٹ لیا ہے اور کچھ بھی وہاں پہ باقی نہیں بچا سوائے رب کے نام کے۔ تو اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر تمہیں انصاف کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا، تم جانو اور وہ جانو۔ تو ابو جہل نے بندے بھیجے اپنے خاص کہ جاؤ ذرا جا کے دیکھو۔ جا کے دیکھا، اس کو لایا گیا تو اس پہ فقط اللہ کا نام باقی تھا، باقی سب کچھ دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اب ابو جہل کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو اس طرح سے یہ ظلم و ستم کی یہ طویل داستان اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ 3 برس، اور یہ ظالم لوگ تو ایسے تھے، ان میں کئی ایسے سنگ دل تھے۔ یہ صرف شیب ابی طالب کی بات نہیں ہے، آپ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم شہزادے، جگر کے ٹکڑے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرے صاحبزادے انتقال کر جاتے ہیں، تو جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو لوگ اس کی تعزیت کے لیے آتے ہیں، دلاسے کے لیے آتے ہیں، افسوس کے لیے آتے ہیں، مگر یہ باہر آوازیں کس رہے تھے۔ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں، آپ کے شہزادے کا انتقال ہوتا ہے، آپ انہیں اپنے ہاتھوں کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں، اور باہر سے آوازیں آ رہی ہیں، لوگوں خوشخبری ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، اب ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا صبر و استقامت ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمت و حوصلہ ہے کہ ان تمام تر مصائب و آلام کے باوجود آپ کے پائے استقلال کے اندر کوئی لغزش نہیں آتی، آپ کے مبارک چشمان مبارکہ سے آنسو رواں ہیں، اور آپ اللہ کی رضا پہ صبر کرتے ہوئے اپنے صاحبزادے کی تدفین فرما دیتے ہیں۔ یہ ظالم اس قدر سنگ دل تھے۔ تو اسی پہ اللہ رب العزت نے وہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا دشمن اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کے لیے تو ہم نے کثرت کا وعدہ کر رکھا ہے، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوتی رہے گی، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور وہ منظر آج ہمارے سامنے موجود ہے، وہ مخالفتیں کرنے والے ان کی نسلیں مٹ کے رہ گئیں، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آج بھی جاری ہے، اور تا قیام قیامت بھی جاری رہے گا، اور روز حشر بھی آپ ہی کی شفاعت سے مجرموں کو رہائی مل رہی ہوگی۔ یہ جو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزرے تھے انتہائی تکلیف کے، انہی سالوں کے دوران جناب ابو طالب بیمار پڑ گئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کافی کمزور ہو گئی تھیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے بھی کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 2 ہستیاں تھیں جو مشکلات کے اندر بڑی استقامت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھیں، لیکن اب ان کے انتقال کے بعد مشکلات کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ عام الحزن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غموں کا سال تھا۔ یہ دونوں آپ کی قریبی ہستیاں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ آخر میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب کے حوالے سے ہمارے ہاں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور جو وقت گزر رہا ہے فتنوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ایسی کانفرنسز میں نے دیکھنے کا موقع ملا، ان کے پوسٹرز وغیرہ، کہ جس میں یہ لکھا ہوا کہ کانفرنس بسلسلہ کفر ابی طالب، اور دوسری طرف کچھ ایسے وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو حضرت ابو طالب کے ایمان پہ شک کرے وہ خود بے ایمان ہے،
اس طرح یہ دونوں طرف افراط و تفریط کے شکار ہو چکے ہیں، لیکن جو امت کا ایک اس حوالے سے صدیوں سے جو ایک موقف رہا ہے اس پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان بحثوں کے اندر پڑھ کر اپنے ایمان کو کمزور کریں اور اپنے خیالات، اپنے عقیدے کے اندر تزلزل کا شکار ہوں، اس سے بہتر ہے کہ اس انداز کو اپنائیں جو امت کے اندر چلا آتا رہا ہے۔ وہ کیا انداز ہے؟ وہ 3 طریقے رہے ہیں جو جناب ابو طالب کے حوالے سے امت کے اندر چلتے آئے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے اسلاف گزرے ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جناب ابو طالب کی جو نیکیاں تھیں، جو ان کی اچھائیاں تھیں، جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، وہ اس کا ذکر کرتے رہے۔ اور جب ان سے یہ بات پوچھی جاتی آپ کے ایمان کے حوالے سے تو وہ اس پہ توقف کرتے، کوئی بات نہیں کرتے تھے، نہ ہاں نہ۔ وہ اس حوالے سے کہتے یہ ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں اور اس بحث میں بڑھیں۔ ایک تو یہ رہا۔ دوسرا جو امت کا ایک جمہور موقف رہا، امت کی اکثریت اور اس کے اندر بڑے بڑے نیکوکار اسلاف، بڑے بزرگ گزرے، ان کا یہ موقف تھا کہ وہ ہمیشہ جناب ابو طالب کی نیکیوں کا تذکرہ بھی کرتے اور ان کی خدمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کرتے، مگر پھر بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بیان کرتے کہ ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملی مستند کہ جو آپ کے ایمان کی بات بتا رہی ہو، تو اس وجہ سے ہمیں ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے ایمان کی بات نہیں کر سکتے کہ آپ ایمان لائے تھے، کیونکہ بالکل آپ کے جو آخری لمحات ہیں اس کے حوالے سے بھی بخاری کے اندر بھی دیگر روایات کے اندر ایسی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے رہے، لیکن جناب ابو طالب اس طرف آپ نے ان کی بات پہ اس طرح سے لبیک نہیں کہا۔ تو ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن وہ آپ کے حوالے سے کسی قسم کی بھی کمتر بات کرنا یا پھر اس طرح کے مجالس یا اس طرح کے بڑے بڑے نعرے اور اس طرح کی کانفرنسز کے حوالے سے امت کے اندر کبھی بھی نہیں رہا۔ وہ انتہائی ادب کے ساتھ اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرتے کہ آپ کی یہ بڑی بڑی خدمات ہیں لیکن ایمان کے حوالے سے ہمارے پاس اس طرح کی کوئی مستند روایات موجود نہیں۔ یہ امت کا جمہور کا ایک موقف رہا ہے ہمیشہ سے۔ تیسرا موقف وہ ہے کہ جو ان تمام جو روایات ہیں وہ ان روایات کی تعویل پیش کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر ان کے جو راوی ہیں ان کی جرح پیش کرتے ہیں، اور پھر کچھ دیگر جو اشارے ہیں کتب سیرت کے اندر ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں کہ جناب ابو طالب مومن تھے، مسلمان تھے، اور اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہوا، لیکن انہوں نے بھی کبھی اس پہ اصرار نہیں کیا کہ جو آپ کو صاحب ایمان نہ مانے تو اس کے ایمان میں شک ہے۔ ایسا امت کے اندر کبھی نہیں رہا۔ یہ افراط و تفریط اب کی بات ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، ایک اور چونکہ ہمارے یہاں ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا بھی انفلوئنس بڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر مزید اس چیز کے حوالے سے شکوک و شبہات کے شکار کیا جاتا ہے کہ آپ حق بات کریں یا ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کیا موقف ہوگا کہ آپ کے بارے میں بھی تو امت کے اندر یہ 2 آراء ہمیشہ سے رہی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی پکی بات ہو کہ کوئی اللہ کا نبی ہے اور کوئی اس کا انکار کرے تو یہ تو کفر ہو جائے گا، اور اگر کوئی نبی نہ ہو اس کو نبی کہا جائے وہ بھی کفر ہو جاتا ہے۔ لیکن امت کے اندر یہ دونوں آراء رہی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے ان کے اپنے دلائل ہیں کہ وہ نبی ہیں، اور وہ جو نبی نہیں مانتے ان کے اوپر کسی قسم کی وہ جرح نہیں کرتے، اور جو کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہیں وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور نبی ماننے والے جو ان کو نبی مانتے ہیں ان کے اوپر وہ کسی قسم کی جرح نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کہ ہم ان بحثوں میں پڑھیں اور امت جو پہلے ہی تفریق در تفریق کا شکار ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہوتی چلی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکلات یہاں پہ ختم نہیں ہوئیں شیب ابی طالب کے اندر، بلکہ اس کے بعد کا اگلا جو چیپٹر ہے سیرت کا وہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ کل اس پہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔